جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے، نہ پڑھو تب بھی جنت ہے، لیکن چھوٹے والی سارے نئے پیکج لے لینا۔ حلال اور حرام میں فرق کرو گے، بڑی جنت، خوب آرام کھاؤ، خوب بدکاری کرو، شراب پیو، چھوٹی جنت۔ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ایسے ہی جنت۔ یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی، ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہے کہ اگر نہ کیا تو دوزخ کی چھوٹے گا۔ اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا، ایسے ڈیولپ کرنا ہے میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا، چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا، اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہی رہوں گا، لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں، تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، میرا حکم بھی چلتا ہے، جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی جنت دوں گا، اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی۔ جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ بڑھاپا آئے، نہ کمزوری آئے، میرا حکم بھی چلے، اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، 10 زمینیں ملنی ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہے، جو آخر میں جنت میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو یہ اس وقت اہل سنت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، ایمان کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، کیونکہ اس کا اصل جو فتنہ ہے وہ اس کا تبصرہ ہے۔ جو بخاری اور مسلم کا نام لے کر جتنے یہ فتنے پھیلا رہا ہے عام لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ یہ بخاری مسلم سے بات کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی حرام کاری کرنے والا، شراب پینے والا، بدکاریاں کرنے والا، اسے چھوٹی جنت ملے گی؟ یعنی کس طرح کا یہ تصور پیش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کیا تصور رکھتا ہے؟ یہ تصور اور یہ عقائد اسے کہاں سے ملے ہیں؟ نہ تو یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ اس نے کہاں سے لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی میں شریک کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی تو معافی ہی نہیں ہے۔ یہ بتائے بخاری کی کس حدیث میں ہے یہ عقیدہ؟ قرآن کی کس آیت میں یہ عقیدہ ہے؟ بتائے تو صحیح، کون سے ریفرنس کے تحت یہ بات کر رہا ہے؟ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کے تعلق سے، یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ حرام کھانے والوں کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جو حرام غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں یہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ حرام کھانا، بدکاریاں کرنا، شراب پینا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرائم ہیں، اور مجرم قیامت کے دن کیا کیا کہیں گے وہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ قیامت کے دن تو مجرم کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھا عمل کریں۔ اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم تو قیامت کے دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے کھینچ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑا کھا لو، تھوڑا عیش کر لو، کیونکہ تم تو مجرم ہو، تمہیں تو سزا ملنے والی ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ وما اضللنا الا المجرمون، جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں تو گمراہ کیا ان گناہ گاروں نے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ اور افتراء باندھے، بے شک گناہگار کامیاب نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیاوی زندگی سے دھوکہ مت کھانا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ دوستو اس مرزا انجینئر نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اس کا من گھڑت تبصرہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
قرآن میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ کسی کتاب میں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ سلف صالحین سے۔ یہ اس کے خبیث ذہن سے نکلنے والی ایک خبیث سوچ ہے جو بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔